السلام علیکم۔ یہ 7th کلاس اور 6 کلاس کی اردو کی کتاب ہے۔ اس کی جو مشقیں ہیں نا، اس کے آخر میں جتنی بھی گرامر ہے وہ میرا ارادہ ہے کروانے کا۔ تو یہ سب سے پہلے جو ہے رموز اوقاف ہے۔ رموز اوقاف میں نے یہ 6 کلاس کی کتاب کی مشق کے اینڈ پہ جو ہیں وہ بھی لیے ہیں اور 7th کلاس کے بھی لیے ہیں، دونوں میں۔ 8 کلاس کی کتاب میں یہ نہیں تھی۔ تو یہ رموز اوقاف شروع کرتے ہیں۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی اشارہ کے ہیں۔ اوقاف وقف کی جمع ہے جس کا مطلب ٹھہرنا یا رکنا ہے۔ یوں رموز اوقاف سے مراد ہے ٹھہرنے کے اشارے یا علامات۔ اردو لکھتے ہوئے ہم ایسی بہت سی علامات کا استعمال کرتے ہیں جن سے دوران مطالعہ عبارت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اگر کوئی فقرہ ہم لکھتے ہیں، اس میں فقرہ جب ختم ہوتا ہے تو اس وقت اگر ہم ختمہ نہ لگائیں یا ٹھہرنے پہ کوما نہ لگائیں تو وہ عبارت جو ہے وہ آسانی سے سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے رموز اوقاف کا استعمال کیا جاتا ہے اور ہر بات واضح ہو جاتی ہے۔ رموز اوقاف ان نشانات یا علامات کو کہتے ہیں جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا ایک ہی جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے الگ کرنے اور واضح انداز میں سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ سب سے پہلے جو اس کی علامت ہے وہ ہے ختمہ۔ یہ چھوٹی سی ڈیش ہوتی ہے، جب بھی فقرہ ختم ہوتا ہے ہم یہ ڈیش لگاتے ہیں اردو میں۔ کسی بھی جملے کو ختم کرنے کے لیے اس کے آخر میں جو علامت لگائی جاتی ہے اسے ختمہ کہتے ہیں۔ ختمہ کی علامت یہ کیسی ہے؟ یہ چھوٹی سی ڈیش ہے۔ آپ نہایت نرم دل ہیں، یہاں پہ فقرہ ختم ہو گیا، ہم نے کیا لگایا؟ ختمہ لگا دیا۔ دوسرے نمبر پہ ہے سوالیہ۔ اگر کوئی سوالیہ فقرہ ہو تو اس کے آخر میں یہ سوالیہ علامت بھی لگائی جاتی ہے۔ جب کسی جملے میں بات پوچھی جائے یا کوئی سوال کیا جائے تو سوالیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ سوالیہ کی علامت آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، اس طرح ہے۔ مثال: آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ اب اس فقرے میں سوال پوچھا گیا ہے اور آگے سوالیہ علامت بھی لگائی جاتی ہے۔ اچھا، سوالیہ کا دوسرا نام استفہامیہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، سوالیہ اور استفہامیہ ایک ہی چیز ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ آپ کس شہر میں رہتے ہیں؟ کون، کس، کہاں، کیا، یہ سارے سوالیہ لفظ ہیں۔ اور جب بھی ایسا کوئی فقرہ بولا جاتا ہے سوالیہ کا تو وہاں پہ پھر یہ سوالیہ علامت بھی لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے سکتہ۔ یہ الٹا کوما ہوتا ہے۔ جب کسی مسلسل جملے میں تھوڑا سا وقفہ یا ٹھہراؤ دینا ہو تو سکتہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ سکتہ کی مدد سے ہم جملے کے حصوں کو الگ الگ رکھتے ہیں اور عبارت کو آسانی سے پڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کی علامت کیا ہے؟ یہ الٹا کوما ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں احمد، اسلم، فاروق اور حامد دوست ہیں۔ اب اس میں آپ نے یہ غور کرنا ہے، احمد کے بعد بھی الٹا کوما ہے، اسلم کے بعد بھی فاروق اور حامد۔ اب فاروق اور حامد دو جو ہیں آخری، ان کے درمیان میں اور لگا ہوا ہے اور اس میں ایک اور ختمہ کی علامت بھی استعمال ہوئی ہے۔ فقرہ ختم ہوا ہے تو آگے ختمہ بھی لگا ہوا ہے۔ تھوڑا سا ہم رکے ہیں، احمد، اسلم، فاروق اور حامد۔ ٹھیک ہے، اگر 3 نام ہوں تو پہلے 2 ناموں کے درمیان میں الٹا کوما لگایا جاتا ہے اور آخری جو 2 لفظ ہوتے ہیں ان کے درمیان اور لگانا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہے یہ واوین۔ یہ علامت واوین، یہ 2 انورٹڈ کوماز ہیں دونوں سائڈ پہ۔ یہ علامت اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب کسی کا قول تحریر کرنا ہو یا کسی تحریر کا اقتباس پیش کرنا ہو۔ مثلاً میں نے ارشد سے پوچھا، ٹھیک ہے، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ قائد اعظم نے فرمایا، کام کام اور بس کام۔ اب دیکھیں، قائد اعظم کا جو قول ہے یا تحریر ہے وہ ہم نے کس میں لکھی؟ واوین کے اندر۔ ٹھیک ہے، اور ارشد نے جو بات کی ہے، کیا تم میرے ساتھ چلو گے، تو یہ بات بھی ہم نے واوین کے اندر ہی لکھی ہے، پڑھی ہے۔
اچھا، تو کیا اس کی تعریف تھی؟ کسی کا قول تحریر کرنا ہو یا کسی تحریر کا اقتباس، تو کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ واوین۔ اب دیکھیں یہ دوسری کتاب جو ہے اس کا بھی ہے، وہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ ادھر تھوڑی سی تفصیل تھی، ادھر تھوڑا مختصر ہے، ادھر اور فکریں ہیں، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ رموز رمز کی جمع ہے، اس کا مطلب اشارہ ہے۔ اوقاف وقف کی جگہ ہے، اس کا مطلب رک جانا تھوڑا سا۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے ہے سوالیہ علامت ہے۔ یہ علامت ایسے جملوں کے آخر پر لگائی جاتی ہے جن میں کسی سے کچھ پوچھا جاتا ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ یہیں رہتے ہیں؟ تو یہ دونوں سوالیہ فکرے ہیں اور ان کے آگے یہ سوالیہ علامت بھی لگی ہوئی ہے۔ علامت تفصیلیہ ہے، ادھر نہیں تھی۔ اچھا، یہ علامت کسی بھی تفصیل کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، جو آدمی مندرجہ ذیل باتوں پر عمل کرتا ہے صحت مند رہتا ہے۔ جب بھی کوئی ہم نے بات کی، کسی بات کی بھی تفصیل یا اس کی آگے تشریح بیان کرنی ہو تو ہم علامت تفصیلیہ لگا کے اور اس کے آگے لکھ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ علامت تفصیلیہ ہے، یہ 2 ڈاٹ ہیں اور آگے ختم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے آگے بات کی تفصیل ابھی جاری ہے۔ اب کیا جاری ہے؟ جو آدمی مندرجہ ذیل باتوں پر عمل کرتا ہے، کون سی وہ باتیں ہیں؟ اس کی تفصیلی علامت لگا کے آگے وہ تفصیل بھی بیان کی گئی ہے۔ رات کو جلد سو جاتا ہے، دیکھیں فقرہ ختم ہو گیا، ختمہ لگا ہوا ہے۔ صبح جلد بیدار ہو جاتا ہے، کھانا وقت پر کھاتا ہے، ورزش کرتا ہے۔ تفصیل بیان کرنے کے لیے عموماً مندرجہ بالا یعنی جو اوپر بیان کی گئی ہیں یا حسب ذیل یا تفصیل یہ وغیرہ کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں جب بھی تفصیلیہ والا فقرہ ہو یا تو اس میں لکھا ہوگا مندرجہ ذیل یعنی یہ جو نیچے باتیں ہیں، درج بالا جو اوپر بیان کی گئی ہیں، حسب ذیل یا تفصیل یہ ہے، یہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آگے یہ تفصیلیہ کی علامت بھی لگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس میں ہے ندائیہ، وہاں پہ یہ نہیں تھا۔ ندائیہ کی علامت یہ ہوتی ہے، ایک لائن ہوتی ہے اور اس کے نیچے ڈاٹ ہوتا ہے۔ جب کسی جملے میں کسی کو ہم مخاطب کرتے ہیں یا حیرت کا اظہار کرتے ہیں یا جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو مخاطب کرنے یا حیرت کا اظہار کرنے کے لیے جو لفظ کے بعد ندائیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے، اس کی علامت کیسی ہوتی ہے؟ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ایک چھوٹی سی لائن ہے اور اس کے نیچے ساتھ ہی ملا ہوا ڈاٹ ہے۔ یا اللہ، ندائیہ علامت، ہم پر رحم فرما۔ اب ہم کس سے مخاطب ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یا اللہ، کس کو پکار رہے ہیں؟ اس میں کسی کو پکارنا ہو، کسی کو مخاطب کرنا ہو، اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہو تو ہم یہ والی علامت استعمال کرتے ہیں۔ پھر واوین آ گیا، اس میں وہی بات ہے کہ ہم نے عبارت کا قول یا اقتباس، وضاحت یا بیان درج کرنا ہو تو واوین کی علامت لگاتے ہیں۔ اچھا، اس میں آ گیا رابطہ، وہ اس میں نہیں تھا پہلے جو ہم نے پڑھا ہے۔ رابطہ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ 2 ڈاٹ ہوتے ہیں اوپر نیچے۔ اس کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں کسی جملے کی سابق بات یا خیال کی تشریح یا تصدیق کی ضرورت ہو، کسی مختصر مقولے یا کہاوت کو بیان کرنا ہو یا تمہیدی جملے کو، تو اس کے لیے علامت یہ رابطہ کی استعمال کی جاتی ہے۔